جائے مدفن مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے آپ کا خمیر لیا گیا تھا، آپ کی مٹی وہاں سے لی تھی اللہ۔ اب مدینہ منورہ کا فاتح کوئی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی تاریخ میں یہ ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے یہ آپ کا اعزاز ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی پیدائش سے پہلے اس پر ایمان لانے والے موجود ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے نا۔ مدینہ منورہ کے اندر یمن کا بادشاہ، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، فرعون کسی ایک نام کا نام، ایک شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک کلچر کا نام ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک بادشاہت کا نام ہے۔ تو یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ تبا یمن۔ یہ تبا یمن جو تھا نا، یہ شہروں کو رونتے ہوئے، جلاتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جب آیا تو مدینہ طیبہ کے اندر اندھیرا چھا گیا، گپ اندھیرا ہو گیا، بادل آ گئے۔ ساتھ جو عالم تھا نا، راہب، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں جان کی امان پاؤں نا تو ایک درخواست آپ سے کرنی ہے کہ آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ کہ کیوں؟ اس نے کہا قصہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے، یہ جو شہر ہے نا، یہ جو اندھیری چھائی ہے اور یہ جو منظر ہوا ہے نا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہاں نبی آخر زمان نے آنا ہے۔ تو آپ جمع خاطر رکھیں، آپ کو یہاں فتح نہیں ہو سکتی۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تو بھائی یمن کی قسمت جاگ گئی جی۔ یہ بات سنی نا، اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اعلان میں کہا لوگوں گواہ رہو، اللہ آپ کی گواہ رہے، میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر کہنے لگا یا نبی اللہ، اگر آپ میری زندگی میں آ گئے تو آپ مجھے اپنے نوکروں میں پائیں گے، اپنے غلاموں میں رکھیں گے آپ، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو یا نبی اللہ، میں اس مدینہ منورہ میں آپ کے لیے گھر بنا کے جا رہا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہوگا۔ اور جب آپ کو قوم تنگ کرے گی مکہ مکرمہ میں اور آپ ہجرت پہ مجبور ہوں گے، جب آپ یہاں تشریف لائیں گے تو آپ نے میرے گھر میں آ کے ٹھہرنا ہے، اور یہ آپ کو تحفہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ ہے۔ اچھا، آپ جب یہاں سے تشریف لے گئے نا، بڑا دلچسپ واقعہ یہ، اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے وہاں پر، اور مدینہ طیبہ کے اندر بڑے اور قبیلے بھی آباد تھے جو انصار بنے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے نا مدینہ منورہ، تو وہ جو طلع البدر علینا کی جو گیت گا گا کے بچیوں نے استقبال کیے اور دف بجائے، وہ جو لوگ استقبال میں کھڑے تھے نا، ہر قبیلے کا بڑا یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر آئیں، آپ میرے گھر آئیں۔ اب قبائل کا مزاج ہے، میں ان کے ساتھ جاتا ہوں تو یہ خفا ہو جائیں گے، ان کے ساتھ جاتا ہوں تو وہ خفا ہو جائیں گے، اب سارے کھڑے ہیں، میں کدھر جاؤں ابھی؟ اب محبوب تو سب کے ساتھ جائیں نا، اب کیا کریں؟ سنیں، فراست جو ہوتی ہے نا، فراست، حکمت اور دانائی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے 100 حصہ پیدا کی، عقل، دانائی، فراست، شعور، علم، آگاہی۔ 100 حصے میں سے اللہ نے ایک حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے نبیوں کو، صحابہ کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، ڈاکٹروں کو، دانشوروں کو، جتنی مخلوق تھی سب کو اللہ نے ایک حصہ عقل دیا، اور 99 حصہ عقل اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔
99 حصہ. اب آپ دانا ہیں بہت، آپ پر تو علوم ہی آپ کی وجہ سے ہیں سارے. اللہ. کیا کہتے ہیں جی، ایک کہتا حضور میرے گھر آئے، دوسرا کہتے میرے گھر آئے، تیسرا اللہ کے حبیب نے فرمایا بات سنو، یہ میری جو ڈھانچی ہے نا، میری جو سواری ہے، میں اس پہ سفر کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، یہ جس کے مکان پہ جا کے رک گئی نا، بس میں اسی گھر کا مہمان ہوں. فیصلہ ہو گیا. اب تو یہ تو بے زبان مخلوق ہے نا، یہ تو نہیں سمجھتی کہ کس قبیلے کے گھر جانا ہے. چلو جی، وہ سواری چلتے چلتے سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان پہ ٹھہر گئی جا کے. سبحان. اور یہ ابو ایوب انصاری کے جو مکان ہے نا، یہ وہی مکان تھا جو طبع یمن تعمیر کر کے گیا تھا. سمجھ گئے؟ یہ بڑی عجیب سیرت ہے یہ. اب جی اللہ کے حبیب علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ کا قیام ہوا. اب مدینہ طیبہ کا جو قیام ہے آپ کا، یہ بھی حرم ہو گیا. جس طرح یہ حرم ہے نا، ابھی یہاں بھی ہم نے نماز پڑھی نا، بغیر شک کے اس نماز کا وہی ثواب ہے جو اندر مسجد حرام میں پڑھی ہے. اور جو مسجد حرام کے آداب کے تقاضے ہیں وہی اثار اللہ کے حرم کے ہیں. یہ جو لوگ یہاں کی فلمیں دیکھتے ہیں نا، یا موبائل گن دیکھتے ہیں، یا کسی اور لایانی میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ حرم کے تقدس کے خلاف کرتے ہیں. یہ بات، یہ حرم کی عظمت کو مجروح کرتے ہیں. اس لیے طویل قیام حرم کے اندر مکروہ ہے. بندہ آداب کا خیال نہیں کر سکتا. بعض اولیاء کرام کا نظریہ یہ تھا بس زیادہ نہ ٹھہرو حرم میں، کیونکہ ہم آداب نہیں پورے کر سکیں گے. آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے طویل قیام مدینہ منورہ میں بھی اچھا نہیں ہے. ہاں. امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہم سے عہد لیا گیا. ہم سے عہد لیا گیا. وہ ہر بات میں یوں فرماتے ہیں، ہم سے ہمارے مرشد نے یوں عہد لیا تھا. بات شروع اس سے کرتے ہیں. اس میں ایک بات انہوں نے بڑی عجیب لکھی ہے کہ کسی آدمی کو مسجد نبوی کے اندر اس کے پیٹ میں ہوا بھر جائے، گیس کا اخراج ہو، تو بھاگ جائے مسجد سے، نکلے مسجد سے باہر. یعنی مسجد نبوی کے اندر وہ ہوا بھی خارج نہ کرے، وضو بھی نہ توڑے اندر. اور مسجد نبوی کے جو آداب ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان کو بجا لائے. ان میں یہ جو مسجد نبوی ہے نا، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، کئی لوگ جالیوں کے پاس صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، کئی لوگ قدمین کی طرف سے کرتے ہیں. اولیاء امت کی بڑی جماعت کا اتفاق ہے کہ مسجد نبوی ساری ہی مواجہ ہے. جو اللہ آپ کو سلام جالیوں سے پہنچاتا ہے نا، وہی اللہ پیچھے سے ہی پہنچاتا ہے. یعنی ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں، اسلام کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. تو مسجد نبوی کے مستقل آداب ہیں. پھر آپ جب مسجد نبوی میں داخل ہونا، جس کو باب السلام کے راستے سے داخل ہونا کہتے ہیں، اور روضہ مبارک کے پاس جائیں آپ، تو یہ الفاظ ذہن میں ہوں کہ روضے پہ حاضر ہونے والا ادب، تواضع اور خشوع، اس کو لازم پکڑ لے. یہ کیمرے ویمرے اور فوٹو اور یہ خرافات بالکل نہ کرے. اللہ اللہ اللہ. مسجد نبوی کے آداب میں سے، روضہ انور کے آداب میں سے، یہ اتنا اونچا ادب ہے کہ باب السلام سے داخل ہونے والے جنید اور بایزید اپنی سانس روک لیتے تھے. اونچا سانس نہ لینا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ کھڑچ 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 فوٹو ادھر سے ادھر سے، یہ کہاں خشوع رہتا ہے اس میں؟ کہاں تواضع رہتی ہے؟ کہاں ادب رہتا ہے؟
ایسی بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی، کبھی ایسی بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس جگہ کا تقدس ایسا ہے، اس جگہ کی عظمت ایسی ہے کہ یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کی یکسوئی تقسیم ہو جائے گی. آپ چاہیں گے کہ میرے فوٹو لوگ دیکھیں، تو یہ تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کے خلاف ہے. یہ حج عمرہ تو ایسی عبادت ہے، یہ تو محض اللہ کے لیے کرنی تھی. اس کا اجر ہم پیسے خرچ کر کے ایک فوٹو پہ گوا دیں سارا کچھ. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح فرمایا. جی، یہ رمضان میں ہم آئے، خلاف مزاج سونا کھانا پینا رہنا، مجاہدہ ہے نا یہ سارا. اسی مجاہدے پہ تو اجر دیں گے اللہ. تو کیا بدبختی آئی، صلاۃ و سلام پیش کیا ساتھ، نہ ایسا نہیں کرنا. ادب خشوع اور تواضع کو لازم پکڑ لے، اور حیت کے مقام پہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. جس طرح صحابہ کرام آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے تو نظروں کو جھکا کے کھڑے ہوتے تھے.